اب جو ایسے بخیل ہیں جی ان کے بارے میں اللہ رب العزت والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں رئاء الناس، لوگوں کو دکھا کے. ٹھیک ہے. اب یہ جو ہے عام طور پہ کافروں کے اندر بیماری ہوتی ہے، لیکن بعض مسلمان ایسے بدبخت ہوتے ہیں، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، کہ ان میں بھی یہ کافروں والی بیماری ہوتی ہے. یعنی مسلمان میں ریا نہیں ہوتا، لیکن جو وہ مسلمان جس کے مزاج میں ریا ہوتا ہے وہ اپنے ایمان کے باوجود بدبختی کی انتہا پہ ہوتا ہے. چنانچہ آپ دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے، عمرے ہو رہے ہیں سیلفیوں کے اوپر جناب، حج ہو رہے ہیں سیلفیوں، صابن کی چاکی دینی ہے تو تصویریں کھنچوا رہے ہیں، راشن دینا ہے تو تصویریں. والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس، اور وہ لوگ جو اپنا مال دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں. ولا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، وہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور آخرت پر بھی ایمان نہیں رکھتے، کیونکہ وہ کہتے ہیں جو کچھ ہے دنیا میں حاصل کر لو، آخرت میں ہم نہیں. ومن یکن الشیطان لہ قرین، اور جس کا ہو جائے ومن اور وہ شخص یکن کہ ہو جائے اس کے لیے الشیطان شیطان لہو اس کا قرینن ساتھی. فساء قرینا، تو بہت بدترین ساتھی ہے. بعض خواتین کا نام کرینا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ یہ والا کرینا نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ کرینن ہے، ٹھیک ہے، وہ کرینا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن فسا کرین کا جو لفظی مطلب ہے نا، کرین کا جو لفظی مطلب ہے وہ اچھے ساتھی کے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اچھے اور برے ساتھی کا معنی نہیں ہوتا. فسا قرینا بہت برا ساتھی ہے، یعنی کہ کرین اچھا بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. قال قرینہ ھذا ما لدی رقیب عتید، ایک اور جگہ قرآن میں استعمال کرین کا مطلب ساتھی کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اگر اس کے ساتھ فسا قرین لگ گیا تو اس میں برا ساتھی ہے، اور نعم القرین لگ گیا تو اس کا مطلب اچھا ساتھی. وماذا علیہم لو آمنوا باللہ والیوم الآخر وما انفقوا. اللہ کہتے ہیں وماذا علیہم، اس کا ایک لفظی ترجمہ ماذا کیا، علیہم ان کے اوپر ہوتا. ٹھیک ہے، لیکن اس کا بڑا خوبصورت معنی ہے وماذا علیہم، ان کا کیا بگڑ جاتا، وماذا علیہم، اور ان کا کیا بگڑ جاتا، لو آمنوا باللہ، اگر وہ ایمان لے کے آتے اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر ایمان لے کے آتے، وانفقوا، اور خرچ کرتے مما رزقهم اللہ، جو اللہ نے ان کو رزق دیا، خرچ کرتے تو کیا بگڑ جاتا، یعنی کہ کچھ بھی نہیں بگڑتا جو مال خرچ کرنے میں. وکان اللہ بہم علیما، اور اللہ تعالیٰ ان کا حال، اللہ تعالیٰ کو ان کا حال خوب معلوم ہے. انسان کے لیے سب سے بڑا حجاب اس کا مال ہوتا ہے جی. ٹھیک ہے، میرے پاس پیسے ہیں، یہ اس کے لیے بہت بڑا حجاب ہے. لیکن جب ایک بندے کو خرچ کرنا آ جائے نا، بس چنانچہ میں نے پیسے دیے اللہ کے نام پہ، میں نے پیسے دیے نیکی کی غرض سے، ٹھیک ہے، تو میرا 1 روپیہ نہیں جائے گا آگے پیچھے. اللہ نے کہا کہ کان اللہ بہم علیما، ان کا کیا بگڑ جاتا اگر یہ دیتے ہیں. ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ، اللہ ایک ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یظلم، ظلم نہیں کرتے، مثقال ذرۃ، ذرہ برابر بھی. ٹھیک ہے، یہ ذرہ برابر بھی کا مطلب ہے کہ ایک ذرے کے برابر بھی. ٹھیک ہے، مثقال کہتے ہیں وزن کو، ذرہ کہ ذرے کے وزن کے برابر بھی اللہ کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتے. یہ جو ہے نا، یہ ٹکڑا ہے، ٹھیک ہے، یہ ذرہ نہیں ہے، ذرہ اس کو کہتے ہیں. یہ بالکل باریک مٹی کا ایک دانہ ہوتا ہے، اس کو ذرہ کہتے ہیں. وَإِن تَكُ حَسَنَةً وَإِن تَكُ حَسَنَةً،
اگر کوئی نیکی ہو، ان تکو اگر تکو ہو حسنتن نیکی، یضاعفہا کئی گنا کر دیتا ہے، تو اس کو کئی گنا کر دیتا ہے. تو کا ترجمہ نکالیں گے یہاں سے، ان تکو حسنتن اگر کوئی نیکی ہو، یضاعفہا تو اس کو کئی گنا کر دیتا ہے. وَيُؤْتِ اور دیتے ہیں مِن لَدُنْہُ اپنی طرف سے، مِن لَدُنْہُ اپنے اکاؤنٹ سے، مِن لَدُنْہُ اپنی طرف سے، اجرًا عظیما عظیم ثواب، عظیم اجر، عظیم ثواب دیتے ہیں. سمجھے؟ فَكَيْفَ تو کیا ہوگا، کیا ہوگا، اذا جئنا من کل امت بشہید، جب ہم بلائیں گے من کل امت ہر امت سے، بشہید گواہ کو، وجئنا بک اور ہم آپ کو بلائیں گے، علی ہؤلاء ان لوگوں کے خلاف، شہیدن گواہ. سمجھ رہے؟ یعنی ان کفار کا ایک انجام اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں کہ ان کا کیا حال ہوگا. ابھی تو یہ بخل کر رہے ہیں، پیسہ بنا رہے ہیں، تو ابھی تو یہ بخل کر کے مر جا رہے ہیں، مریں گے تو پھر کیا حال ہوگا. جس دن ہم